بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے یہ بات تو بہرحال سنی ہوگی کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی شفاعت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، ان کی شفاعت کریں گے۔ مگر شاید آپ نے آج تک یہ بات سنی ہوگی یا نہیں سنی ہوگی کہ قیامت کے دن قرآن مجید فرقان حمید یہ بھی انسانوں کی سفارش کروائے گا۔ مگر یہ کن لوگوں کی سفارش ہوگی قرآن کے ذریعے سے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو قرآن کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، قرآن کو پڑھا کرتے تھے، قرآن کے احکام پر عمل کیا کرتے تھے۔ یہ قرآن مجید ان کی سفارش کرے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک، کہ قیامت کے دن یہ قرآن آپ کے لیے لڑے گا یا آپ کے خلاف لڑے گا۔ یعنی کہ یہ قرآن مجید قیامت کے دن اٹھے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ قرآن مجید سفارش کرے گا، اللہ سے بار بار مناجات کرے گا کہ اللہ جی یہ دنیا میں یہ بندہ تھا، یہ مجھ سے بڑی محبت کیا کرتا تھا، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ میرے احکام پر عمل کیا کرتا تھا، اللہ جی اس کو میں نے ساتھ جنت میں لے کے جانا، اللہ جی میں نے لے کے جانا، اللہ جی میں نے لے کے جانا۔ بالآخر یہ قرآن کی سفارش اور قرآن کی شفاعت قبول کر لی جائے گی، اس بندے کو جنت بھیج دیا جائے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ قرآن ان کے خلاف لڑے گا، قرآن کہے گا اللہ جی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس بندے نے نہ تو مجھے پڑھا، نہ میرے طریقے کے مطابق اس نے فیصلے کیے ہیں، نہ اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کی ہے، اللہ جی یہ بندہ جنت میں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کہیں گے آج آپ کی بات کو مان لیا جائے گا، تو لہٰذا ہم اس کو جہنم بھیج دیں گے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تمہارے لیے لڑے گا یا تمہارے خلاف لڑے گا۔ اور اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں یہ فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین، تم میں سے اچھا، تم میں سے افضل، تم میں سے سب سے اعلیٰ و ارفع انسان وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے یا سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو قرآن سیکھے یا سکھائے، یعنی کہ جو بچہ طالب علم ہے نا، حفظ کر رہا ہے، ناظرہ پڑھ رہا ہے، قرآن مجید کو سیکھ رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے پیارا آدمی یہ ہے۔ اور جو قرآن سکھا رہا ہے اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی سب سے افضل، سب سے ارفع آدمی یہ ہے کہ جو قرآن سیکھ رہا ہے اور سکھا رہا ہے۔ آج اگر ہماری زندگی میں دیکھا جائے برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں، ہم قرآن کے معنیوں سے دور ہیں، قرآن سے ہم برکت نہیں حاصل کر رہے، فیض نہیں حاصل کر رہے۔ حضرات صحابہ کرام کے گھر میں کچھ نہ ہونے کے باوجود ان کے گھر میں برکتیں تھیں، ان کے گھر میں رحمتیں تھیں، ان کے گھروں میں خوشیاں تھیں، خوشحالیاں تھیں۔ اور آج کل ہمارے گھر میں سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے گھروں میں نہ رحمت ہے، نہ برکت ہے، نہ خوشحالیاں ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم اس قرآن مجید سے دور ہیں۔ ہم اگر روزانہ معمول بنا لیں، روزانہ اگر کوئی آدمی روزانہ یہ معمول بنا لے کہ روزانہ 1 رکوع یا 3 رکوع پڑھا کرے، یقین مانے سال میں 3 سے 4 سے 5 قرآن ختم کر سکتا ہے ایزیلی، آرام سے، اگر روزانہ وہ رکوع پڑھا کرے۔ اور یہ تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ آپ عادت بنائیں صبح فجر کی نماز پڑھنے کی، جیسے آپ فجر کی نماز پڑھیں اس کے بعد آپ قرآن مجید کھولیں، 1 رکوع 2 رکوع 3 رکوع تلاوت کریں، اس کے بعد دعا مانگیں۔ جب آپ گھر سے نکلیں گے نا، گھر سے نکلیں گے تو آپ کے قدم پر خیر ہی خیر ہوگی، خیر ہی خیر ہوگی۔ آپ جس کام کو ہاتھ ڈالو گے آپ کا کام ادھورا نہیں رہے گا بلکہ کامل اور مکمل ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ کی کتاب کی تلاوت کر کے گھر سے نکلے۔ لہٰذا دست بدستہ گزارش ہے اس کلام مجید کو سینے سے لگائیں، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔